السلام علیکم، میں ہوں سفیان بھٹی۔ ناظرین، پاکستانی قوم نے تاریخ رقم کر دیا۔ عمران خان صاحب کو 2 دہائی سے واپس لے کر آنا، وہ بھی اس قدر گھٹن کے ماحول میں، ظلم و ستم کے ماحول میں، جو رکاوٹیں کھڑی کی، جو ظلم و ستم کیا گیا، جس طریقے سے ڈرایا دھمکایا گیا، پرچے کاٹے گئے، ہر طرح کا ظلم کیا گیا کہ عمران خان صاحب کا راستہ روک لیا جائے۔ لیکن پاکستانی قوم نے ایک دفعہ اگلے پچھلے جو گلے شکوے تھے نا، جو کہا جاتا تھا کہ پاکستانی قوم باہر نہیں نکلتی، اس دفعہ نہ صرف پاکستانی قوم باہر نکلی ہے بلکہ ابھی تک اپنے ووٹ کی حفاظت کے لیے ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے، کیونکہ جب تک رزلٹ اناؤنس نہیں ہو جاتا نا، تب تک تو کچھ بھی چینجنگ کی جا سکتی ہیں۔ ابھی تو جناب جو رزلٹ سامنے آیا ہے، جس سے بڑا واضح اور بڑا کلیئر ہو چکا ہے کہ عمران خان صاحب 2 دہائی سے، جتنے بھی عمران خان صاحب کے آزاد امیدوار ہیں، 2 دہائی سے جناب وہ ون کر کے الیکشن دوبارہ پارلیمنٹ کے اندر آ رہے ہیں اور اپنی حکومت بنا رہے ہیں۔ اب جو ہے نا فائنل مرحلہ، اب پاکستان کے اندر جو طاقت کا دار و مدار ہے نا، وہاں سے اب ڈیسائیڈ ہونا ہے، فیصلہ ہونا ہے کہ ان لوگوں نے پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو ساتھ لے کر چلنا ہے، یا پھر وہ جو اشرافیہ اس ملک کے اندر ایک لمبے عرصے سے مسلط ہے، جس نے اس ملک کو لوٹ کر باہر بچوں کی جائیدادوں کے جناب انبار لگائے، یا پھر ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو اب یقیناً پاکستان کے جو لوگ ہیں، وہ جو پاکستان کے اداروں کے اندر ہے، جہاں بھی پاکستان کے خلاف تو نہیں سوچیں گے، کیونکہ اب پاکستانی عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا۔ دیکھیں کس قدر مصیبتیں ڈالی گئیں، الیکشن دن تک، آخری دن تک مصیبتیں، ابھی تک بھی ایسی جناب خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان طریقے صاحب کے جو امیدواران ہیں نا، اکاؤنٹنگ کے ٹائم ان کو باہر نکال دیا گیا، جیسے کہ سلمان اکرم راجہ نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے کہ مجھے جناب جب تک آر او پیپر نہیں دیتا تب تک کیسے یہ مجھے باہر نکال سکتے ہیں، تو وہاں پر جناب اٹیک کروا دیا گیا۔ دیکھیں کس قدر ظلم و ستم کیا گیا، مطلب بہت دور دور کے جو ہے نا ووٹ، اسپیشل جن لوگوں نے پہلی بار ووٹ کاسٹ کرنا تھا، ان کو کہیں اور پھینک دیا گیا، نوجوانوں کو، تاکہ وہاں پر نہ جائیں، ووٹ کاسٹ نہ کریں۔ تو میں نے کچھ ویڈیو اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے اندر شیئر کیے، کس قدر لوگ دور دور سے آ کر لمبی لائنوں کے اندر کھڑے ہو کر، اور ان لوگوں نے آخری حد تک جا کر اپنے ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ اور سب سے جو پریشان کن بات ہے اس کے اندر یہ ہے کہ سب لوگ ووٹ کاسٹ بھی نہیں کر پائے۔ اب ایک جگہ پر 8,000 کی جناب گنجائش ہے، وہاں پر 29,000 اگر ووٹ ڈال دیا جائے گا اس پولنگ اسٹیشن کے اوپر، 29,000 ووٹ کاسٹ ہوگا تاکہ کچھ دھاندلی کر کے، لیکن پاکستانیوں نے بنا دھاندلی کے منصوبے ایسے ناکام بنایا ہے نا۔ ایک جگہ پر جناب جہاں پر مریم نواز صاحبہ تھی، 29,000 ووٹ ڈالا گیا تاکہ وہاں کا تو صرف 8,000 ووٹ ہے، باہر سے چاند آئیں گے، باقی کچھ مریم نواز کے کھاتے میں ڈال کر تو مریم نواز صاحبہ کو جتوا دیا جائے گا۔ لیکن پاکستانیوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اس بار نہیں، اس بار ایسا کچھ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ اب جو ان کے بھی سروائیول کا مسئلہ، ان کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے۔ تو پاکستان کے اندر، اسپیشل لاہور کے اندر، جہاں جہاں پر بھی کسی کا تھا نا جناب، دوسرے سٹی کے اندر جا کر لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہیں۔ اس سے بڑی اور کیا ایگزامپل دے گی؟ پاکستانیوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا۔ اگر عمران خان صاحب جیل کے اندر پاکستانی قوم کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا، تو پاکستانی قوم نے بھی وفادار ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ابھی تک جناب حتمی طور پر تو رزلٹ اناؤنس نہیں ہوئے، لیکن جو رزلٹ سامنے ہے نا، اس سے تو بڑا واضح یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو طریقہ انصاف ہے نا، 2 دہائی سے وہ واپس آ رہی، جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں بڑی لیڈ سے انہوں نے جناب الیکشن ون کیے ہیں۔ تو جناب جنرل سیکرٹری ہیں جو عمر ایوب پاکستان طریقہ انصاف کے، انہوں نے باقاعدہ اناؤنس بھی کر دیا ہے۔ تو اب آگے جو متوقع حالات ہیں، متوقع کیا جو صاف نظر آ رہے ہیں، اب پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے ڈیسائیڈ کرنے کا وقت ہے۔ ان لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب آگے ملک کو کس طرف لے کر جانا ہے، وہی ہونا ہے جو پاکستانی قوم چاہتی ہے، یا پھر مزید کوشش کرنی ہے کہ جو لنڈن سے ایک بندہ اسپیشل امپورٹ کیا ہوا ہے اس کو پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو ایسا تو ممکن نہیں ہوگا۔ اگر قوم اتنے ظلم و ستم سہ کر اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے نا، تو پھر ایسے کسی بھی جناب امپورٹڈ بندے کو تو اپنے اوپر وہ بھی برداشت نہیں کرے۔ یہ چیزیں صرف پاکستانی قوم نہیں بلکہ جو بڑے اوپر والی سیٹ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ بھی آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم کے جو شعور کا لیول ہے وہ کس حد تک چلا گیا ہے، اور وہ کس حد تک جناب کمیٹڈ ہے کہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا اس متعلق کہ کوئی بندہ زبردستی پاکستانی قوم کے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ تو اس وقت جناب بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بن چکی ہے۔ ابھی رزلٹ تو اس کے اندر کوئی شک نہیں، تھوڑا ڈیلے کیا جائے گا، کوشش کی جائے گی کہ کسی بھی صورت جناب کو ڈنڈی مار لی جائے، کچھ کر لیا جائے، اور کچھ نہیں تو عمران خان صاحب جو 2 دہائی کے ساتھ آ رہے ہیں نا، وہاں پر کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ کچھ کمزور حکومت بنائیں، یا پھر باہر کے لوگ کچھ ساتھ ملانے پڑے۔ لیکن کچھ بھی ہو جائے، اب پاکستانیوں کا بھی فائنل راؤنڈ ہے۔ جب اتنی مصیبتیں اتنے لمبے عرصے سے سہ رہے ہیں نا،
تو یہ ایک چھوٹا سا عرصہ ہے. اب پاکستانی قوم کو صرف چند دن کھڑا ہونا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے پروٹیسٹ کی صورت میں کھڑا ہونا پڑے. اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ لا قانونیت پاکستان کے اندر سے ختم ہو جائے گی. یہ پاکستان کے اندر جو ظلم و ستم ہوا ہے نا، یہ دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملے گا. اب بالکل سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے، بالکل کام فائنل ہو چکا ہے. صرف اب تھوڑی سی سٹرگل باقی رہتی ہے. اگر یہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے، اگر تو وہ سیدھے ہو جائے، سمجھ جائیں جو بندہ مینڈیٹ لے کر آ رہا ہے اس کو حکومت سونپ دے، بات ختم. اگر پھر بھی میاں صاحب کو جناب کچھ زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر پاکستانیوں کو پروٹیسٹ کے لیے، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. لیکن اطلاعات کے مطابق میاں نواز شریف کی ٹکٹ بک ہے، پہلے میں نے ایک ویڈیو کے اندر اس کو شیئر بھی کیا ہے. کسی بھی وقت یہ اناؤنس ہو سکتا ہے، یہ خبر جناب منظر عام پر آ سکتی ہے کہ میاں صاحب لندن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. فلائٹ جو ہے نا وہ پاکستان سے نکل چکی ہے. تو یہ خبر بھی متوقع ہے، کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے. لیکن یہ ایک بڑی خوشخبری ہے، بڑی جناب اچھی نیوز ہے کہ پاکستانی قوم نے وفاداری کا حق ادا کیا، اور 25 کروڑ عوام نے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ دے کر اسے 2/3 کے ساتھ جو واپس لے کر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ اب جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.